यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सैमुएल की दूसरी किताब बाब 2 और उसकी आयत 10 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 2 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 3 को उठाए थे और बाब 3 को भी ख़त्म करे थे और उसके बाद हम बाब 4 को उठाए थे और उसके पहले 6 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आयत 7 और 8। जब वो घर में घुसे तो वो अपनी ख्वाबगाह में अपने बिस्तर पर सोता था। सो उन्होंने उसे मारा और कत्ल किया और उसका सिर काट दिया और उसका सिर लेकर तमाम रात मैदान की राह चले और इशबोशेत का सिर हाबरून में दाऊद के पास ले आए और बादशाह से कहा, तेरा दुश्मन सौल जो तेरी जान का तालिब था, ये उसके बेटे इशबोशेत का सिर है। सो खुदावन ने आज के दिन मेरे मालिक बादशाह का इंतखाम सौल और उसकी नस्ल से लिया। तो प्यारे भाई और बहन, ये लोग इशबोशेत के सिर को दाऊद के पास ले लेके आए। हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान ऐसी खतरनाक हरकत कर भी सकता है। दाऊद ये बात से सहमत नहीं थे। ये दोनों जो हरकत करे दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आयत 12 पढ़ेंगे। तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया और उन्होंने उनको कत्ल किया और उनके हाथ और पांव काट डाले और उनको हाबरून में तालाब के पास टांग दिया और इशबोशेत के सिर को लेकर उन्होंने हाबरून में अबीनेर की खबर में दफन किया। तो प्यारे भाई और बहन, रेकाब और बाना जो हैं खूनी थे। ये लोग बादशाह का खून करे। क्योंकि ये दोनों ऐसी गंदी हरकत करे तो दाऊद इन लोगों को कत्ल कर दिए। तो प्यारे दोस्त, शिमाल में जो 11 कबीले थे, ये बात पहचाने कि उनको आगे ले लेके बढ़ने वाला कोई भी नहीं है और दाऊद के साथ लड़ाई करना एक बेवकूफ़ी की बात है। तो ये लोग अपने दिलो दिमाग में ये बात लाए कि दाऊद के साथ सुलह करना और उनको इस्राएल का बादशाह बना देना। अब हम बाब 5 पे आएंगे और हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ दाऊद इस्राएलियों के बादशाह बनाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 1। तब इस्राएल के सब कबीले हाबरून में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। तो ये कबीले जो हैं अपने लोगों को दाऊद के पास भेजे और ये लोग आके दाऊद को बोलने को लगे, देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। मेरे भाई, ये बात वाकई में सच थी। आपस में लड़ाई झगड़े करना उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा था। खास तौर से मैं ये सोचता हूँ कि सबसे वहियात जंग जो ये लोग करे वो आपस में जंग करे। अगर पीछे पलट के देखेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं थी। ये बात सच है कि गुलामी में जीना एक अच्छी बात नहीं है और ये चीज़ को बगैर जंग करे के हटा सकते थे। जो सख्त गर्दन और गुस्सेले किस्म के लोग थे, ये लोग कौम को मुसीबत में ला लिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि सख्त गर्दन के लोगों को और गुस्सेले किस्म के लोगों को अपने में शामिल नहीं करना, क्योंकि इससे मुसीबत पैदा होती है। तो इस्राएली कौम 7 साल आपस में लड़ने के बाद दाऊद के हाथ के नीचे एकता कायम करते हैं। कभी भी इस्राएलियाँ इतने खुश नहीं थे जितना दाऊद के हुकूमत में थे। और गुजरे ज़माने में जब सौल हमारा बादशाह था तो तू ही इस्राएलियों को ले जाया और ले आया करता था और खुदावन ने तुझसे कहा कि तू मेरे इस्राएली लोगों की गल्लेबानी करेगा और तू इस्राएल का सरदार होगा। गरज इस्राएल के सब बुजुर्ग हाबरून में बादशाह के पास आए और दाऊद बादशाह ने हाबरून में उनके साथ
خداوند کے حضور عہد باندھا اور انہوں نے داؤد کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ ایسا دیکھا گیا تو داؤد خدا کے طرف سے چنے ہوئے بادشاہ تھے، مگر یہ بات کو پہچاننے میں اسرائیلیاں کافی دیر لگا دیے۔ بہت پہلے یہ لوگ یہ بات کو پہچاننے کی ضرورت تھی، مگر نہیں پہچان سکے۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس نے ہابرون میں 7 برس 6 مہینے یہودا پر سلطنت کی، اور یروشلم میں سب اسرائیل اور یہودا پر 33 برس سلطنت کی۔ تو اسرائیل یہاں اپنے ترقی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ داؤد جو ہیں 30 برس کے تھے جب انہوں حکومت کے کرسی کو سنبھالے۔ 30 برس کی عمر بولے تو جوان، یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں داؤد 30 برس کے جوان تھے، اور خدا ان کے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ میرے بھائی، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب داؤد 30 برس کے تھے تو اسرائیلوں پہ حکومت کرنے لگے۔ انہوں یہودا کے قبیلے پہ ہابرون میں 7 سال اور 6 مہینے حکومت کرے، اور انہوں 33 برس سارے اسرائیلوں پہ یروشلم میں حکومت کریں گے۔ ایسا دیکھا گا تو داؤد سارے اسرائیلوں پہ 40 برس اور 6 مہینے حکومت کرے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں داؤد اپنے راجدھانی کو یروشلم میں لاتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو بادشاہ کو مضبوط اور ایک جٹ کرنے کے لیے داؤد اپنی راجدھانی ہابرون سے یروشلم کو لاتے ہیں۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے۔ انہوں نے داؤد سے کہا، جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ داؤد یہاں نہیں آ سکتا، تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا۔ وہی داؤد کا شہر ہے۔ میرے بھائی، اور ایک بار لوگ جو ہیں داؤد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں ایک زبردست فوجی سردار تھے، ایک زبردست سیاسی سردار تھے، ایک زبردست بادشاہ تھے، مگر یہ سارے چیزیں یا خوبیاں داؤد کے پاس تھے، مگر سب سے زبردست بات ان میں یہ تھی کہ انہوں ایک بہت بڑے خدا پرست آدمی تھے۔ اب سیون جو ہے داؤد کی من پسند جگہ تھی۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور داؤد نے اس دن کہا کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے داؤد کے جی کو نفرت ہے۔ اسی لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں، سو وہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ اب ہم آیت 9 سے 16 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور داؤد اس قلعے میں رہنے لگا، اور اس نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا، اور داؤد نے گردا گرد ملوں سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا، اور داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بڑیوں اور میماروں کو داؤد کے پاس بھیجا، اور انہوں نے داؤد کے لیے ایک محل بنایا، اور داؤد کو یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بخشا، اور اس نے اس کی سلطنت کو اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے۔ اور ہابرون سے چلے آنے کے بعد داؤد نے یروشلم سے اور حرمیں رکھ لیں اور بیویاں کیں، اور داؤد کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور جو یروشلم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں،
समवा और सुबाब और नातन और सुलेमान और इभार और इलिस्वा और नाफच और याफिया और इलिसमा और इलियादा और इलिफालत। प्यारे भाई और बहन, दाऊद सबसे पहले सिय्योन में कब्जा करे और उनको अपना खिला बनाए। उसके बाद उन्होंने शहर को लिए। और एक चीज जो हम यहाँ गौर कर सकते बोले तो दाऊद दिन ब दिन ताकतवर बनते गए और खुदा उनके साथ था। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ फिलिस्तीनियों के साथ जंग होती है। हम पढ़ेंगे आयत 17 और 18। और जब फिलिस्तीनियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए और दाऊद को खबर हुई। सो वो किले में चला गया और फिलिस्ती आकर रिफाइयों की वादी में फैल गए। मेरे भाई, जब दाऊद सौल से दूर भाग रहे थे और फिलिस्तीनों के शहर में दाखिल हुए, तो कम से कम आकिस के दिलो दिमाग में ये बात थी कि दाऊद उसके आदमी हैं। और अब जब दाऊद अपने शहर में पहुंचे और बादशाह के हैसियत से मसा किए गए, तो फिलिस्तीनियां उनको पकड़ने पे तुले हुए हैं। आयत 19 से 21 में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तीनियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजिम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसीलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजिम रखा और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए। ये जंग में शिकस्त खाने के बाद फिलिस्तीनियां वापस गए, या फिर से खुदा उन लोगों को इस्राएलियों के हाथों में कर दिया। दाऊद जब तक हुकूमत कर रहे थे, ये दुश्मन से उनको राहत नहीं थी। तो यहाँ हम बाब 5 को ख़त्म करेंगे और अब हम उठाएंगे बाब 6। प्यारे भाई और बहन, ये बाब में अगर हम देखेंगे, दाऊद एक सही काम गलत तरीके से करते हैं। दाऊद खुदा के संदूक को बैल बंडी में लाने की कोशिश करे। ये जो खिहातियों थे, जो लावी के कबीले से थे, उनको जो है खुदा के संदूक को अपने कंधों पे उठाना था। उज़ा को ये बात का ख्याल रहना था कि खुदा के संदूक को छीन नहीं सकते, मगर क्योंकि उज़ा छिए तो उनकी मौत हो गई। उसके बाद ये हादसे के बाद दाऊद खुदा के संदूक को सही ढंग से लाए। ये बाब में हम ये भी देखते हैं कि मीकल उनके बीवी उनको डांटते हैं क्योंकि दाऊद खुदा के संदूक के सामने नाचने लगे। ये बाब यानी कि बाब 6 का मजमून हम इस तरह से दे सकते हैं, एक सही काम गलत तरीके से करना। तो प्यारे भाई बहन, अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 से 3। लिखा हुआ है, और दाऊद ने फिर इस्राएलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया। और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बाला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए, जो उस नाम का यानी रब्बुल अफ़वाज के नाम का कहलाता है, जो 2 करूबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अबीनादाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अमीनादाब के बेटे उज़ा और अखयो हाँकने लगे। तो प्यारे भाई और बहन, ये जगह थी जहाँ दाऊद अपने तरफ से बहुत बड़ी गलती करे। खुदा खास तौर से
طور طریقہ بتایا تھا کہ خدا کے صندوق کو اور اس کے سامان کو کس طریقے سے اٹھانا اور کیسا استعمال کرنا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ داؤد جو ہیں خدا کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ نہیں چلے۔ اب شاید آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کریں گا کہ فلسطینیاں بھی صندوق کا اس طریقے سے استعمال نہیں کرے جیسا کرنا تھا، اور خدا ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرا۔ میرے بھائی، اس لیے خدا ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرا کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ صندوق کا کیسا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ لوگ نادان تھے اور ناسمجھ تھے، مگر اسرائیلیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ صندوق کا کیسا استعمال کرنا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ روشنی ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ اگر لوگوں کے پاس یسوع مسیح کی خوشخبری کی روشنی ہے تو اگر ان لوگ خوشخبری کا انکار کریں گے تو ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ یسوع مسیح کا انکار کریں گے تو آپ کی جگہ صرف ایک جگہ پہ ہے، اور وہ جگہ ہے دوزخ۔ خدا کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کا انکار کرنے والے کی جگہ دوزخ میں رہیں گی۔ آپ کو شاید یہ بات پسند نہیں آئیں گی، مگر آپ کو پسند آؤ یا نہ آؤ، خدا اپنے کلام کو نہیں بدل سکتا۔ خدا کے کچھ قانون اور قاعدے ہیں، اور خدا اپنے قانون اور قاعدوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نکلتے ہیں خدا کے صندوق کو یروشلم میں لانے کے لیے، مگر جو طریقہ اپناتے ہیں وہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ یہ صندوق کو کندھوں پر اٹھانے کا طریقہ تھا، اور یہ صندوق کو اٹھانے والے لاویاں تھے۔ بیابان کے سفر میں خیہاتیوں کو جو ہے وہ صندوق کو اپنے کندھوں پہ رکھ لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو یہاں داؤد جو ہیں خدا کے بتائے ہوئے طور طریقے پہ نہیں چلے۔ میرے بھائی، آج خدا چاہتا ہے کہ مسیح کی خوشخبری ہم اس طریقے سے اٹھا لے کے ساری دنیا میں جانا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کی خوشخبری ہم کو ہمارے کندھوں پہ اٹھانا ہے۔ آج بھی خدا اس طریقے سے کام کرتا ہے، اور داؤد کے زمانے میں بھی خدا کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے صندوق کو لاوی لوگاں اپنے کندھوں پہ اٹھانا۔ داؤد غلطی پہ تھے، بالکل غلطی پہ تھے، اتنے غلطی پہ تھے کہ انہوں مصیبت میں آ گئے۔ آج بھی جو لوگ مسیح پہ ایمان لائے ہیں اگر غلطی کرے تو مصیبت میں آ جائیں گے۔ اب ہم آیت 4 سے 7 تک پڑھیں گے۔ میری التجا یہ ہے کہ آپ ذرا غور سے سنو یہ آیتیں۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ اس سے امیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا، اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربت اور ڈف اور خنجری اور جھانچ خداون کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ ناکوں کے خلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداون کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ داؤد وہ انسان تھے جن کو خدا کے شان میں گانا بجانا پسند تھا، تو انہوں چاہتے تھے کہ خدا کے صندوق کو یروشلم میں گانے بجانے کے ذریعے سے لانا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا گانے پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شان میں گانا اور گانے کے ساتھ ساتھ بجانا بھی۔ جو کلیسیا میں گانے بجانے زوروں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں
تو وہ کلیسیا خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ زور و شور کے ساتھ خدا کی شان میں گانا اور بجانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم خدا کی عبادت اکیلے میں کر رہے ہیں تو بھی ہم اس کے شان میں گانا اور بجانا چاہیے۔ تو یہاں زور و شور کے ساتھ لوگ خدا کے شان میں گا رہے اور بجا رہے تھے، مگر یہ ہو رہا تھا کہ ایک بہت بری بات یہاں پیدا ہو گئی۔ یہاں حالات بہت خطرناک ہو گئے۔ صندوق جو ہے بنڈی پہ تھا، اور بیلاں جو ہیں جب چل رہے تھے تو بنڈی ہل رہی تھی، اور کیونکہ بنڈی میں صندوق ادھر ادھر ہو رہا تھا تو صندوق کا گرنے کا ڈر تھا، اور جب عزا صندوق کو اپنے ہاتھ سے سنبھالنا چاہتے تھے تو ان کو خدا کے طرف سے مار پڑی اور انہوں وہاں کا وہاں مر گئے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتنے سے تھوڑے سے غلطی کے لیے کیا موت کی سزا ہونا تھا کیا؟ عزا کی موت کا اثر داؤد کے دل پہ اتنا ہوا کہ انہوں آگے بڑھنے سے انکار کر دیے، اور وہ صندوق کو عبید آدم کے گھر میں رکھا گیا۔ داؤد کو بہت ہی غصہ آ گیا، اور انہوں تھوڑی دیر کے لیے ہل گئے، اور شاید داؤد کو خدا پہ بھی غصہ آیا، اور خدا کو بھی داؤد پہ غصہ آیا، کیونکہ داؤد وہ صندوق کو صحیح ڈھنگ سے آگے لے کے نہیں بڑھ رہے تھے۔ میرے بھائی، آپ کچھ کام غلط کریں گے اور بولیں گے ہر چیز اچھی ہونا، تو کیا خدا چھوڑ سکتا کیا؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا غلط کام ہم کو ہمیشہ مصیبت میں لاتا ہے۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداون عزا پر ٹوٹ پڑا، ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پریز عزا رکھا، جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداون سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداون کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ میرے دوست، خدا سے ڈرنا ہمارے لیے اچھی بات ہے اور فائدہ مند ہے۔ زبور کی کتاب باب 111 اور اس کی آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ خداون کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ پھر ایک بار میں پڑھوں گا، ذرا غور سے سنو۔ خداون کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ میرے بھائی، آج کئی لوگ خدا کے خوف کو پہچاننے کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے۔ خدا عدالت کرنے والا ہے۔ آپ گناہ کر سکتے، آپ اپنی پیٹھ خدا کے طرف پلٹا سکتے، آپ گناہ میں مبتلا ہو کے اپنی زندگی گزار سکتے، مگر یاد رکھو کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا ڈر رکھنا چاہیے۔ کس کا ڈر؟ خدا کا۔ اور خدا جو باتیں ہم کو بتایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو خدا سے بہت دور ہو جائیں گے اور خدا سے رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہاں داؤد کے دل میں خدا کے لیے ڈر پیدا ہوا، اور انہوں محسوس کرے کہ انہوں جو کام کرے خدا کے حکم کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں جان لیے کہ انہوں بہت بڑی غلطی کرے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم آیت 10 سے غور کرنا شروع کریں گے۔